اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین والقاسم محمد والأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما صلوات پڑھے بابا سے عزیزان محترم بزرگان قوم ملت معزز سامعین حضرات خمسہ مجالس کی آج یہ تیسری مجلس ہم اور آپ حضرات عزائے سرکار سید الشہداء میں مصروف ہیں۔ آج کی یہ اس سلسلے کی تیسری مجلس جس کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اول مرحلے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کا عنوان جو معین کیا ہے، جو منتخب کیا ہے، وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا۔ مظلوم کربلا سرکار سید الشہداء امام حسین نے اسلام کو بچایا، انسانیت کو بچایا۔ بعد کربلا امام سجاد اور جناب زینب نے مظلوم کربلا کی اس محنت کو بچایا، ورنہ یزید کیا کیا منصوبے بنائے ہوئے بیٹھا تھا۔ یزید کا پہلا منصوبہ کیا تھا کہ قرآن کو بدلا جائے، یعنی بدلنے کا مطلب کیا کہ قرآن وہی رہے، شراب حلال ہو جائے۔ دوسرا منصوبہ کیا تھا؟ یزید اپنے آپ کو تاریخ میں خلیفہ رسول لکھوانا چاہتا تھا۔ اور جو 700 کرسی نشین دربار میں لوگ بلائے گئے تھے، وہ کسی محلے پڑوس کے لوگ نہیں تھے، الگ الگ ممالک سے جو پترکار آئے تھے، جو رپورٹرز آئے تھے لکھنے کے لیے کہ خلیفہ رسول یزید کے مقابل ایک باغی کھڑا ہوا ہے جس کا نام حسین ہے۔ اب امام سجاد اور جناب زینب جا کہاں رہے ہیں؟ شام جا رہے ہیں۔ شام کون سی جگہ ہے؟ شام وہ جگہ ہے کہ جہاں پر علی کی نفرت کو پالا جا رہا تھا۔ تمہید گفتگو ہے، اپنے اصل مطلب کی طرف آتے ہیں۔ شام وہ جگہ ہے کہ جہاں پر علی کی نفرت کو پالا جا رہا تھا۔ کس طریقے سے؟ درباری لوگ
دن کے اجالے میں بچوں کو کھلونے بانٹتے تھے، اور وہی درباری لوگ رات کے سناٹے میں آ کر ان بچوں سے وہ کھلونے چھین کر لے جایا کرتے تھے۔ اگلے دن ہمت اور ہمدردی جتانے کے لیے آتے تھے کہ تمہارے ہاتھوں میں کھلونے تھے وہ کہاں گئے؟ بچے کہتے تھے کہ ایک شخص آیا تھا چھین کر لے گیا۔ کہا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا نہیں۔ کہا وہ علی تھا۔ اب مجھے انصاف سے بتائے کہ یہ بچے بچے رہیں گے، جوان بھی ہوں گے؟ نہیں، یہ بچے جوان ہوں گے۔ تو یہ بچے جوان نہیں ہوتے تھے بلکہ علی کی نفرت جوان ہوتی تھی۔ کس طریقے سے علی کی نفرت کو پالا جا رہا تھا؟ یہی درباری لوگ رات کے سناٹے میں آنے کے بعد جن ماؤں کی گودیوں میں بچے ہوتے تھے ان بچوں کو چھین کر لے جایا کرتے تھے۔ اگلے دن ہمدردی جتانے کے لیے آتے ہیں، تمہاری آغوش میں جو بچے تھے وہ کہاں گئے؟ کہا ایک شخص آیا تھا چھین کر لے گیا۔ کہا تم جانتے ہو کون تھا؟ کہا نہیں۔ کہا وہ علی تھا۔ انصاف سے بتائے کہ جس ماں کی آغوش سے اس کے بچے کو چھین لیا گیا ہو، کیا وہ ماں علی سے محبت کرے گی یا نفرت کرے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ یہ شام کے بچے دیواروں پر تصویر بناتے تھے، اس کے درمیان علی لکھتے تھے اور اس تصویر کو مارا کرتے تھے۔ کہا اگر علی ہمارے سامنے ہوتے آج ہم علی کو ایسے ہی مارتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بازار کوفہ اور شام میں پتھر برسائے جا رہے تھے، آگ برسائی جا رہی تھی، پانی برسایا جا رہا تھا، ان میں اتنی شدت آخر کیوں تھی؟ بغض علی کا نتیجہ تھا، اس لیے اتنی شدت پائی جاتی تھی۔ آپ اکثر سنتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ جب مظلوم کربلا نے کہا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، کیا فرمایا؟ بغضاً لأبی، آپ کے بابا کے بغض میں۔ کس طریقے سے علی کی نفرت کو پالا جا رہا تھا۔ آپ ایک جملہ اور پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جب شام میں خبر پہنچی کہ علی شہید کر دیے گئے، کہا کہاں شہید ہوئے؟ کہا مسجد میں۔ کہا مسجد میں علی کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ کس طریقے سے علی کی نفرت کو پالا جا رہا تھا۔ یہ جگہ ہے شام۔ اب اسی شام میں جناب زینب نے کیا کارنامہ انجام دیا وہ سنیے گا۔ کون زینب؟ جناب زینب کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور اس جملے سے مجھے اندازہ ہو جائے کس حد تک آپ میں پڑھوں گا اور کس حد تک آپ مجھے سننا پسند کریں گے۔ کون زینب؟ زینب اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے انسان کو کم سے کم سید سجاد ہونا پڑتا ہے۔ زینب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جسے 5 قرآنوں نے مل کر پالا۔ جسے 5 قرآنوں نے مل کر پالا اسے زینب کہتے ہیں۔ جناب زینب کے عنوان سے کتاب لکھی گئی الخصائص الزینبیہ۔ اس کے مصنف کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد کہا شہزادی زینب کے فضائل بیان کرو۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ میں شہزادی کے کیا فضائل بیان کروں؟ بس مختصر یہ سمجھ لو کہ جب نعت علی کو وجود ملتا ہے تو زینب بنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب نعت علی کو وجود ملتا ہے تو زینب بنتی ہے۔ تو اس نعت علی کے جہاں پر 2 وجود ہوئے، ایک وجود کا نام ہے علی، ایک وجود کا نام ہے زینب۔ بس فرق اتنا ہے جب یہ نعت علی رسول کی زبان پر آتا ہے تو اس کا وجود علی بنتا ہے، اور جب یہ نعت علی حسین کی زبان پر آتا ہے اس کا وجود زینب بنتی ہے۔ جب یہ نعت علی حسین کی زبان پر آتا ہے تو اس کا وجود زینب بنتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں شہزادی کے کیا فضائل بیان کروں؟ کہا بس مختصر یہ سمجھ لو کہ جس طریقے سے
قرآن میں سورہ توحید اور سورہ کافرون کا مقام ہے، وہی اسلام میں زینب کا مقام ہے۔ توجہ میرے عزیزو، وہی مقام ہے زینب کا اسلام میں۔ کہ سورہ کافرون اور سورہ توحید کا مقام کیا ہے؟ کہ سورہ توحید اللہ والوں کے لیے تولا ہے، سورہ کافرون اللہ کے دشمنوں کے لیے تبرہ ہے۔ وہی مقام ہے اسلام میں زینب کا۔ زینب حسینیوں کے لیے تولا ہے، یزیدیوں کے لیے تبرہ ہے۔ زینب حسینیوں کے لیے تولا ہے، یزیدیوں کے لیے تبرہ ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ زینب تولا کیسے ہے اور تبرہ کیسے ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہو کہ شہزادی تولا کیسے ہیں، تبرہ کیسے ہیں، تو جناب زینب کا دربار میں خطبہ سنے جو شہزادی نے دیا۔ سفیر روم نے سوال کیا، یزید یہ کون ہے قیدی؟ کہا ایک باغی تھا جسے ہم نے قتل کر دیا۔ یہ ان کی خواتین ہیں جنہیں ہم نے اسیر بنا کر لایا ہے۔ باغی تھا، قتل کر دیا۔ توجہ میرے عزیزو، باغی تھا جسے ہم نے قتل کر دیا، یہ ان کی خواتین کو اسیر کر کر لایا گیا ہے جو قیدی بنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب زینب نے یزید کے اس گستاخ لہجے کو سنا اور سننے کے بعد کہا یزید کیا کہتا ہے؟ حسین تھا جسے ہم نے قتل کر دیا، حسین تھا جسے ہم نے قتل کر دیا۔ یزید سن، میں دیکھ رہی ہوں کہ دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے اور میرے بھائی کا ذکر زمین سے آسمان تک ہو رہا ہے۔ دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، میرے بھائی کا ذکر زمین سے آسمان تک ہو رہا ہے۔ یزید سن، دنیا میں اتنے لوگ تیرے نام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہیں جتنے میرے بھائی کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ یزید سن، کیا کہتا ہے؟ حسین تھا، میں نے قتل کر دیا۔ یزید سن، لوگ اتنا تیرے نام پر لوٹ کر خوش نہیں ہے جتنا میرے بھائی کے نام پر لٹا کر خوش ہے۔ اور یاد رکھنا، وہ لوٹ کر خوش نہیں ہے، یہ لٹا کر مطمئن ہے۔ صلوات پڑھے نا بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ لٹا کر مطمئن ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حسین تھا۔ یزید سن، تو نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں کے سامنے میرے بھائی کا غلط تعارف کرایا۔ یزید تو نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں کے سامنے میرے بھائی کا غلط تعارف کرایا۔ او یزید سن، میں زینب بنت علی آج تیرے دربار سے لے کر قیامت تک فرش عزا کی صورت میں ایک ایسی میڈیا چھوڑ کر جاؤں گی، اگر میں بھی تیرے چاہنے والوں کو آتنکوادی نہ کہلوا دوں تو مجھے زینب نہ کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ بھائی صلوات پڑھے نا بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ آج میں زینب بنت علی تیرے دربار سے لے کر قیامت تک فرش عزا کی صورت میں ایسی میڈیا چھوڑ کر جاؤں گا، اگر تیرے چاہنے والوں کو آتنکوادی نہ کہلوا دوں تو زینب نہ کہنا۔ جناب زینب نے دربار یزید میں خطبہ دیا۔ ڈاکٹر عائشہ مصنفہ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، جتنے بھی اہل بیت اطہار کی خواتین ہیں اس کے عنوان سے کتاب لکھی۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں شہزادی زینب کے کیا فضائل بیان کروں جس کے نہ شجرے کا جواب ہے
نہ جس کے حسب کا جواب ہے، نہ جس کے نسب کا جواب ہے. میں شہزادی کی کیا فضائل بیان کروں جس کا بابا بھی سردار ہے، سبحان اللہ سبحان جس کا نانا بھی سردار ہے، جس کا بھائی بھی سردار ہے، سبحان اللہ جس کی ماں بھی سردار ہے. نانا نبیوں کا سردار، بابا ولیوں کا سردار، ماں عورتوں کی سردار، بھائی شہیدوں کا سردار. یہی تعارف جناب زینب نے اپنا دربار یزید میں کرایا. جب سفیر روم نے پوچھا کون ہے یہ قیدی، جناب زینب نے کہا سفیر روم یہ کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں؟ میں بتاؤں گی یہ کون ہے اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم کون ہیں. کہ سفیر روم سن، جدی سید الانبیاء، ابی سید الاوصیاء، امی سید نساء العالمین، اخی سید الشہداء. سفیر روم میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا بابا ولیوں کا سردار، میرا بھائی شہیدوں کا سردار، میری ماں عورتوں کی سردار. اور سفیر روم سن، ہم سرداروں کی اولاد ہیں، یہ غلام کا بیٹا ہے. یہ کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں؟ میں بتاؤں گی کہ یہ کون ہے اور ہم کون ہیں. ہم سرداروں کی اولاد ہیں، یہ غلام کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. یہ تعارف جناب زینب نے دربار یزید میں کرایا. ڈاکٹر عائشہ آگے لکھتی ہیں وَأَنَّهَا خَلِيصَةُ الْفَضَائِلِ. میں شہزادی کے کیا فضائل بیان کروں گا کہ جو فضیلتوں کا نچوڑ ہے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. سبحان اللہ. جو فضیلتوں کا نچوڑ ہے. امیر کائنات بافضیلت ہیں، کوئی شک نہیں ہے. شہزادی بافضیلت ہے، امام حسن امام حسین بافضیلت ہیں، رسول کائنات بافضیلت ہیں. لیکن ان سب فضیلتوں کا نچوڑ ہے جناب زینب. جناب زینب ان سب فضیلتوں کا نچوڑ ہے. جملہ ہے آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے. ان سب فضیلتوں کا نچوڑ ہے جناب زینب. وہ زینب کہ اللہ نے شہزادی کو اس وقت تک پیدا ہی نہیں کیا جب تک گود میں کھلانے والے پنجیتن مکمل نہ ہو گئے. اس وقت تک جناب زینب کو پیدا نہیں کیا جب تک کہ پنجیتن مکمل نہ ہو گئے. سبحان اللہ. فضیلتوں کا نچوڑ ہے جناب زینب. پتہ کیسے چلے کہ شہزادی فضیلتوں کا نچوڑ کیسے ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہو تو جناب زینب کا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کا سفر دیکھیں، کیسے فضیلتوں کا نچوڑ ہے. جناب زینب کبھی حسن کے کردار میں نظر آئی، کبھی امام حسین کے کردار میں نظر آئی، کبھی امیر کائنات کے کردار میں نظر آئی، کبھی شہزادی کے کردار میں نظر آئی، کبھی شہزادی زینب خدا کا مظہر نظر آئی. یہ جناب زینب کا سفر دیکھے کیسے کیسے کردار جناب زینب نے نبھائے. جب جناب زینب امام سجاد کو بابا کے لاشے کو دیکھنے کے بعد سمجھا رہی ہوتی ہے تو جناب زینب امام حسن کے کردار میں نظر آئی. جب جناب زینب مصیبتوں پر صبر کرتی ہے تو حسین کا کردار نظر آیا. جب جناب زینب دربار میں آیتیں سناتی ہے تو رسول کے کردار میں نظر آئی. جب جناب زینب بازاروں سے ہوتی ہوئی بھائی کی شہادت کو بچا کر لے آئی تو ماں کے کردار میں نظر آئی. جب جناب زینب دربار اور بازار میں خطبے دینے کے بعد علی کے لہجے میں خطبہ دیا
تو جناب زینب خدا کا مظہر نظر آئی. تو جناب زینب نے ماں کا کردار کیسے نبھایا؟ جناب شہزادی فاطمہ زہرا دربار میں جانے کے بعد بابا کی صداقت کو بچا کر لائی تھی. شہزادی فاطمہ زہرا میدان میں جانے کے بعد بابا کی صداقت کو بچا کر لائی تھی. جناب زینب بازاروں میں جا کر بھائی کی شہادت کو بچا کر لائی ہے. لیکن شہزادی زینب بول کر بچا کر لائی ہے. شہزادی فاطمہ زہرا خاموش ہو کر بچا کر لائی ہے. جملہ شہزادی فاطمہ زہرا خاموش ہو کر بچا کر لائی ہے بابا کی صداقت کو. زینب بھائی کی شہادت کو بول کر بچا لائی. تو شہزادی فاطمہ زہرا نے خاموش رہ کر جناب زینب نے بول کر یہ بتا دیا کہ خاندان اہل بیت کی خواتین جب بولے جیت تب بھی ملتی ہے, خاموش رہے جیت تب بھی ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. خاندان اہل بیت کی خواتین جب بولے تو جیت تب بھی ملتی ہے, اور جب خاموش رہے جیت تب بھی ملتی ہے. سبحان اللہ. سمجھے شہزادی زینب کا مرتبہ. وہ زینب جسے 5 قرآنوں نے مل کر پالا, 5 معصوموں کی گود میں پلی ہے جناب زینب, 5 معصوموں کی آغوش میں پلی ہے, اور 2 معصوموں کو اپنی آغوش میں جناب زینب نے پالا ہے. تاریخ آپ کی نگاہ کے سامنے ہے. جناب زینب امیر کائنات کی آغوش میں پلی, رسول کائنات کی آغوش میں پلی, شہزادی کی آغوش میں پلی, امام حسن کی آغوش میں پلی, امام حسین کی آغوش میں پلی. شہزادی زینب نے امام سجاد کو اپنی آغوش میں پالا. شہزادی زینب نے امام محمد باقر کو اپنی آغوش میں پالا. تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. سبحان اللہ. 5 معصوموں کی آغوش میں پلی, 2 معصوم کو اپنی آغوش میں پالا. لیکن جناب زینب کا مرتبہ دیکھیے. امام محمد باقر کا نام کیا ہے؟ محمد. توجہ میرے عزیزو, امام زین العابدین کا نام کیا ہے؟ علی. مرتبہ دیکھیں جناب زینب کا. شہزادی زینب علی اور محمد کی آغوش میں پلی, علی اور محمد کو اپنی آغوش میں پالا. آپ نے ابھی توجہ نہیں کی. صلوات پڑھے بابا سے بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شہزادی زینب کا مرتبہ تو دیکھیں. سبحان اللہ. محمد اور علی کی آغوش میں پلی, محمد اور علی کو اپنی آغوش میں پالا. اے سرکار ابو طالب, آپ نے بھی 2 معصوم بچوں کو پالا. شہزادی زینب نے بھی 2 کو پالا. لیکن اے سرکار ابو طالب, آپ کی بارگاہ میں معذرت کرتے ہوئے آپ کی پوتی کا قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں. اے سرکار ابو طالب, 2 معصوموں کو لشکر کفار سے بچانا اور ہے, لیکن 2 معصوموں کو کوفہ و شام کے بازار سے بچانا یہ بہت مشکل ہے. 2 معصوموں کو کوفہ و شام کے بازار سے بچانا, یہ کارنامہ انجام دیا ہے جناب زینب نے. سمجھے جناب زینب کی عظمت کو. شہزادی نے کیا کیا کردار نہیں نبھائے. کبھی بابا کے کردار میں نظر آئی, کبھی بھائی کے کردار میں نظر آئی, کبھی ماں کے کردار میں نظر آئی, کبھی نانا کے کردار میں نظر آئی. جناب زینب کہا سفیر روم یہ کیا بتائے گا ہم کون ہیں؟
میں بتاؤں گی یہ کون ہے اور ہم کون ہیں. سل من ھذا ایو شجرۃ، سفیر رومی سے سوال کر کہ یہ کون سے شجرے سے ہے. قرآن میں 2 شجرے ہیں، ایک ہے شجرہ طیبہ، ایک ہے شجرہ خبیثہ. یزید سے سوال کر یہ کون سے شجرے سے ہے. بس جیسے جناب زینب نے جملہ کہا، پوچھ سفیر روم کون سے شجرے سے ہے. یہ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کا سر جھکنا شروع ہوا، امام سجاد کا سر اٹھنا شروع ہوا. اور جناب زینب نے کہا سفیر روم دیکھ لے، ارے جس کا سر جھک رہا ہے یہ شجرہ خبیثہ کا وارث ہے، جس کا سر اٹھ رہا ہے یہ شجرہ طیبہ کا وارث ہے. یہ شجرہ طیبہ کا وارث ہے، اور جس کا سر جھک رہا ہے یہ شجرہ خبیثہ کا وارث ہے. یہ کیا بتائے گا ہم کون ہیں؟ ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے، ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. سبحان اللہ. ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے، ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. میں اپنا شجرہ بتا دوں تجھے علل اعلان، تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام. کیا کیا کارنامے انجام دے جناب زینب نے. آخری بات اور یہی سے ربط مسائل، پیغام ہے ان نوجوانوں کے لیے. لائیو ٹیلی کاسٹ تھوڑا اس لیے عرض کر رہا ہوں جو مجھے لائیو سننے پیغام ہے. دربار کا آغاز کہاں سے ہوا اور اختتام کہاں پر ہوا؟ دربار کا آغاز ہوا اذان سے، اختتام کہاں پر ہوا؟ اختتام ہوا فرش عزا پر. فرش عزا پر اختتام ہوا. اے شہزادی زینب، آپ نے فرش عزا کہاں بچھایا؟ خاک پر. شہزادی، آپ اس بھائی کی بہن ہیں کہ جس بھائی کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر میں چاہوں تو زمین کو آسمان سے ملا دوں، آسمان کو زمین سے ملا دوں. میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں. میں چاہوں مرد کو عورت کر دوں اور عورت کو مرد بنا دوں. شہزادی، آپ اس بھائی کی بہن ہیں، لیکن آپ مجلس خاک پر کیوں کر رہی ہیں؟ شہزادی، آپ اگر حکم دے دیں تو بادل کے ٹکڑے چادر بن جائیں. اللہ اکبر. شہزادی، اگر آپ حکم دیں تو بادل کے ٹکڑے چادر بن جائیں. شہزادی، اگر آپ حکم دیں تو تخت بلقیس آ جائے. آپ خاک پر مجلس کیوں کر رہی ہیں؟ اے شہزادی، ساری باتوں کو چھوڑے. جہاں یزید سے اتنی شرطیں منوائی وہاں ایک شرط یہ بھی منوا لیتی کہ یزید ایک قالین بھیجو تاکہ ہم مجلس کر لیں. عجب نہیں شہزادی آواز دے کہ نادان جانتے نہیں ہو، ارے غصبی چیزوں کا استعمال مجلس میں نہیں ہوتا. غصبی چیزوں کا استعمال مجلس میں نہیں ہوتا. شہزادی، آپ نے خاک پر مجلس کیوں کی؟ تخت بلقیس آ جاتا، بادل کے ٹکڑے چادر بن جاتے. کہا نہیں، آنے والی نسلوں تک کے لیے پیغام ہے کہ یاد رکھنا کبھی بھی غربت کی وجہ سے عزاداری کو نہ چھوڑنا. شہزادی نے خاک پر مجلس کر کر پیغام دیا، غربت کی وجہ سے عزاداری کو نہ چھوڑنا. میں کر رہا تھا کہ دربار کا آغاز اذان سے، اختتام فرش عزا پر.
تو اذان ہے حسین کی جیت کا اعلان، فرش عزا ہے یزید کی ہار کا اعلان۔ نوجوانوں یاد رکھنا کہ جب دنیا کو بتانا ہو کہ حسین جیت گئے تو مسجدوں میں آ جایا کرو، اگر دنیا کو بتانا ہو یزید ہار گیا تو فرش عزا پر آ جایا کرو۔ مجلس، مسجد، مسجد، مجلس، انہی دونوں کے درمیان ہے دین خدا، انہی دونوں کے درمیان دین خدا ہے۔ جب زمانے کو بتانا ہو، اور یاد رکھنا کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت ہے وہ ماتم کہ جو نماز کے بعد کیا جائے۔ شہزادی نے پیغام دیا، غربت کی وجہ سے عزاداری کو نہ چھوڑو۔ الگ الگ کردار نبھائے جناب زینب نے، بابا کے کردار میں، بھائی کے کردار میں، ماں کے کردار میں، نانا کے کردار میں، عظمت جناب زینب کا پوچھ اس سے کون سا شجرے سے امام سجاد کا سر اٹھنے لگا، یزید کا سر جھکنا شروع ہوا۔ امام سجاد کی والدہ کا نام ہے جناب شہربانو۔ جب کوفے کے پاس ایک پہاڑی تھی جس پر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حارث تھا، مظلوم کربلا کا چاہنے والا تھا، امام حسین سے ملاقات کے لیے آیا۔ جناب شہربانو امام حسین کی زوجہ، ان کی کنیز تھی جن کا نام تھا شیرین۔ جیسی حارث آیا، مظلوم کربلا نے جناب شہربانو سے کہا، شہربانو یہ تمہاری کنیز جو شیری ہے یہ بڑی متقی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، بہت دیندار ہے۔ جناب شہربانو نے آپ اس باتوں کو سنا، سننے کے بعد جناب شیری کے پاس آنے کے بعد کہا، شیری میں نے تمہیں آزاد کر دیا، شیری میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ جناب شیری کہتے شہزادی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں شیری تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ شیری جس کی تعریف میرا مولا حسین کر دے میں اسے اپنی کنیزی میں نہیں رکھنا چاہتی، میں نے تمہیں آج سے آزاد کر دیا۔ کہا شہزادی تم نے مجھے آزاد کر دی، آپ کا بڑپن ہے، لیکن شہزادی میں آپ کی کنیزی میں رہنا چاہتی ہوں۔ جناب شیری کنیزی میں رہتی رہی۔ حارث آ گیا مولا سے ملاقات کے لیے، مظلوم کربلا شیری کے پاس آنے کے بعد کا، شیری میرا چاہنے والا حارث آیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ حارث کے ساتھ تمہارا عقد کر دو۔ جناب شیری کہتی ہے مولا آپ میرے امام ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ کہ شیری تمہارا محل کیا ہے؟ ایک جملہ اس سے پہلے عرض کر دوں کہ بعد کربلا، بعد کربلا جس نے بھی جناب زینب کو بغیر چادر کے دیکھا ایک سوال کیا کہ عباس کہاں تھے؟ بس یہ جملہ ذہن میں رکھنا اور مجلس رحمت تمام ہو جائے گی۔ عباس کہاں تھے؟ کہا شیری میں آپ کا حارث کے ساتھ عقد کرنا چاہتا ہوں، تمہارا مہر کیا ہے؟ کہا مولا میرا مہر کچھ نہیں ہے، جس سے آپ کے گھر کی غلامی مل جائے اسے کیا مہر چاہیے؟ کہا نے شیری مہر تو بتانا ہوگا۔ کہا مولا بس حارث سے یہ کہہ دینا، حارث کا تاریخ میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، تاریخ میں ایک نام اس کا حارث بھی ہے۔ کہا حارث سے کہہ دینا کہ ہر سال مجھے کوفے سے آپ کی زیارت کے لیے مدینہ لے کر آ جائے، یہ میرا حق مہر ہوگا۔ لو عزادارو،
جناب شیری رخصت ہونے کے بعد حارث کے گھر آ گئی. ہر سال حارث شیری کو لے کر ملاقات کے لیے مدینے جاتا تھا. لو عزادارو، جب یہ 40 ہجری آئی، 40 ہجری کے جب محرم آیا تو جناب شیری آئی. آنے کے بعد ملاقات کی، امام سے رخصت ہونے کے بعد شیری چلنا چاہتی ہیں. ارے پیچھے سے مظلوم کربلا نے آواز دی، شیری. ارے آواز ایسی گرجدار تھی، لہجہ بدلا ہوا تھا. ارے شیری نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا مولا کیا ہوا؟ کہا شیری ارے اگلے سال کا کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا یہ کون سا سوال ہوا؟ مولا ارے جیسے ہر سال آتی ہوں ایسے اگلے سال بھی آؤں گی. کہا شیری ارے اگلے سال تم نہیں آنا، ارے ہم تمہارے گھر خود آئیں گے. شیری کو سمجھ نہ پائی، کہا مولا آپ ہمارے گھر آئیں گے؟ ارے میرے گھر تو فرشتوں کی قطار لگ جائے گی. مولا میرے گھر کا مقدر تو آسمان سے مل جائے گا. شیری سمجھ نہ پائی. مولا نے کہا شیری ارے تنہا میں نہیں آؤں گا، میرے ساتھ عباس بھی ہوں گے، علی اکبر بھی ہوں گے، اونا محمد بھی ہوں گے، قاسم بھی ہوں گے. اے شیری ارے شیری سمجھ نہ پائی. کہا شیری ارے تنہا ہم مت نہیں ہوں گے بلکہ زینب ام کلثوم بھی ہوگی. جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. آواز وزادارو، کہا شیری تنہا ہم مرد نہیں ہوں گے، ارے زینب بھی ہوگی، ام کلثوم بھی ہوگی. لو وزادارو، ارے شیری اپنے گھر آ گئی. جناب شیری نے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ انتظار شیری نے کیسے کیا ہوگا مولا کے آنے کا. انتظار تو آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن جناب شیری نے انتظام کیا کیا وہ سن لیجئے گا. شیری نے ارے کچھ قالینیں بنوائی، کچھ صوفے بنوائے، ارے طرح طرح کی مسندیں لگوائی. اس پر میرے مولا حسین بیٹھیں گے، اس پر میرے مولا سجاد بیٹھیں گے، اس پر میرا غازی عباس بیٹھے گا، اس پر جناب علی اکبر بیٹھیں گے. ارے شیری کو کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ مظلوم کربلا کے یہاں ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے، ارے جس کا نام اصغر ہے. ارے شیری نے ایک چھوٹا سا جھولا بھی منگوایا، ایک چھوٹا سا جھولا منگوایا، اس میں اصغر آرام کریں گے. ارے شیری نے اپنے گھر کا مشاہدہ کیا کہ میرا گھر کھلا ہوا ہے. مظلوم کربلا نے کہا تھا زینب ام کلثوم بھی آئیں گی. ارے گھر کے چاروں طرف قناتیں لگوا دی گئی. ارے شیری انتظام میں لگی ہوئی ہے. ارے کوفے کے بازاروں سے، کوفے کے بازار سے شادیانوں کی بجنے کی آواز آئی، شیری کے کانوں میں پہنچی. شیری نے کہا حارث ارے ایسا تو نہیں ہے کوفے والوں کو معلوم ہو گیا ہو کہ میرے مولا آ رہے ہیں. حارث جاؤ، جا کر دیکھو. حارث گئے، جانے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک لٹا ہوا قافلہ ہے. ارے بہنا سر بیبیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چہرے کملائے ہوئے ہیں لیکن بڑے خوددار نظر آتے ہیں. جناب حارث آئے، آنے کے بعد چہرے کا رنگ متغیر ہے، پیشانی پر بل پڑے ہوئے ہیں. شیری نے دیکھا، کہا حارث کیا ہوا، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ کہا شیری ارے میرے مولا تو نہیں آئے ہیں، لیکن شیری ایک لٹا ہوا قافلہ ضرور ہے لیکن بڑے خوددار نظر آتے ہیں. کہا تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کہا شیری ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، لیکن نہ کسی سے کھانا مانگتے ہیں نہ پانی مانگتے ہیں. جزاک اللہ، شیری چھوٹے بچے ہیں، نہ کھانا مانگتے ہیں نہ پانی مانگتے ہیں. لو عزادارو، ارے شیری نے کہا کہ حارث ارے یہ تو آپ بتا رہے ہیں یہ میرے مولا کے گھرانے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. حارث کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ ارے جناب شیری حارث کے ساتھ بازار میں آئی. آنے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے. آنے کے بعد شیری نے کہا بھیا ارے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم مدینے سے آئے ہیں.
بس شیریں نے مدینہ کا نام سنا مچل کر رہ گئی. جناب زینب نے شیریں کو دیکھا, بیویوں کو کہا اے بیویوں ارے شیریں آ گئی. کہیں شیریں مجھے بڑے نظر نہ دیکھ لے, کوئی چادر ہو تو لا کر دو. لو عزادارو ارے جناب شیریں ہے جناب زینب کی طرف چلی. چلنے کے بعد کہا اے بی بی ارے تم کہاں سے آئی ہو اور کون ہو؟ کہا ہم مدینے سے آئے ہیں. کہا اے بی بی ارے وہ شخص کہتا ہے کیا آپ مدینے سے آئے ہیں, کیا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کہا مدینے میں آپ میری شہزادی کو جانتی ہو؟ جناب زینب کہتی ہے کہ تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا اے بی بی ارے میں اس بڑے دربار میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی. کہا اے شیریں ارے تم نے نہیں پہچانا, ارے میں زینب ہوں. جزاک اللہ. اے شیریں تم نے نہیں پہچانا, میں زینب ہوں. کہا اے بی بی ارے میری شہزادی کا نام آپ کیسے لے رہی ہو؟ لو عزادارو بس آخری جملہ ہے مصائب کا, مجلس رحمت تمام ہو رہی ہے, جیسے چائے پرسا دینا. لو عزادارو شیریں نے دیکھا کہ نوک نیزہ پر ایک سر ہے جو تلاوت کر رہا ہے. شیریں سر کے قریب آئی, آنے کے بعد کہتی ہے شیریں تلاوت سنتی ہے, گریہ کرتی جاتی ہے, تلاوت سنتی ہے, گریہ کرتی جاتی ہے. ارے کچھ ہی دیر گزری تھی, شیریں سمجھ گئی اے میرے مولا ارے میں نے پہچان لیا, وہ قاسم کا سر ہے, وہ نا محمد کا سر ہے, وہ علی اکبر کا سر ہے. اے مولا قاسم کا پرسہ بعد میں دوں گی, علی اکبر کا پرسہ بعد میں دوں گی, او نو محمد کا پرسہ بعد میں دوں گی. ارے پہلے یہ بتاؤ ارے آپ کے سر و تن میں جدائی ہوئی, میرا عباس کہاں تھا؟ اے شیریں ارے پہلے عباس کے بازو کٹے, بعد میں میرے سر و تن میں جدا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ انقلب ينقلبون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضم قضائه وتسلیما له. بار الہ ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما. بار الہ ہماری اس مختصر سی بات کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عنایت فرما. بار الہ تو رحیم ہے رحم فرما, کریم ہے کرم فرما, غفار الذنوب ہے تمام مومنین مومنہ کے گناہان کبیرہ و گناہان صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ یہ طلاب علوم دینیہ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے, ان سب کو علوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے مزین و منور فرما. بار الہ تجھے واسطہ بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کا, جو بھی مومنین مومنات بیمار ہیں خصوصاً مولانا دلشان حیدر صاحب, ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو ان کے اوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع